السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے احکامات، دین اسلام کی باتیں، دین اسلام کے قوانین ایسے قوانین ہیں کہ اگر انسان ان قوانین پر عمل کرے تو انسان کی زندگی دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ یہ دین اسلام کا فائدہ ہے۔ دیگر جتنے ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں یہ فائدہ تو ہوگا کہ انسان دنیا میں ترقی حاصل کر لے، دنیا میں فلاح اور بہبودیت پا لے، دنیا میں اچھے سے رہیں، لیکن آخرت میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن قوانین کو بنایا ہے، جس دین کو انسانوں کے لیے قرار دیا ہے، اس کی یہ گارنٹی ہے کہ انسان دنیا میں بھی اچھے سے رہے گا اور آخرت میں بھی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دین اسلام کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک اور حکم کو قرار دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو تمہیں اس دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے، اس دنیا میں جا کر کیا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات انسان بتا دیا ہے کہ تمہیں دنیا میں جانا تو ہے اور جانے کے بعد میرے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ تو تم جا کر کرو گے کیا اور کس طرح سے واپس آؤ گے، جس کے سبب تمہیں جنت بھی ملے گی اور جہنم بھی ملے گی۔ اگر دنیا میں جا کر عبادت الہی کو انجام دیا، اپنی زندگی عبادت الہی میں گزاری، تو تم جنت میں جاؤ گے، اور دنیا میں رہ کر تم نے اپنی زندگی عبادت الہی میں نہیں گزاری تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ تو مقصد حیات انسان کیا ہے؟ عبادت الہی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ مقصد حیات انسان ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ لیکن ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کیا اس سے، ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو خلق کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کہہ دیا کہ تم عبادت کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری اس عبادت کے فعل انجام دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، بے شک خداوند عالم تم سے بے نیاز ہے۔ بندوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بندوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔
تو پھر ہم یہ جو عبادت الہی انجام دیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، تو پھر ہم عبادت کیوں انجام دیں، کس لیے انجام دیں؟ اسی کو امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انت الغنی بذاتک ان یصل الیک النفع منک فکیف لا تکون غنیا عنی، تو بے ذات ہی اس سے مستغنی ہے کہ خود تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ پہنچے، تو پھر تو مجھ سے کیوں بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ معرفت بھرا ہوا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھے تیری ذات سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ذات کیا ہے؟ ایک ہماری ذات ہے۔ جب ہم کسی فعل کو انجام دیتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے فائدے کے لیے انجام دیتے ہیں، یعنی میں اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کروں تو میری ذات کے لیے کرتا ہوں، اپنی زبان سے کوئی کلام کروں تو میری ذات کے لیے کرتا ہوں، اپنے پیر سے چل کر کہیں جاؤں تو میری ذات کے لیے جاتا ہوں، یعنی میرے کام سے میری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب میں کسی کام کو انجام دیتا ہوں تو میرے کام کرنے سے میری ذات کو، میرے نفس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ تو وہ ہے کہ تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات سے فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ یہ کتنا معرفت والا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم جو کاموں کا انجام دیتے ہیں اپنی ذات کے فائدے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کاموں کو انجام دیتا ہے اس سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ تمہارے فعل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کروائے اور طاغوت سے اجتناب کا حکم دے۔ یعنی ہم یہ جو عبادت الہی کو انجام دے رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر ہم عبادت الہی کو انجام دیں گے تو ہماری ذات کو فائدہ پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ مذکورہ دونوں نقطوں سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے، اور اس فائدے کی انتہائی منزل کمال تک پہنچنا ہے، یعنی انسان درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ منزل کمال تک پہنچنے کے لیے قرب خدا ضروری ہوتا ہے، یعنی تقرب الہی ضروری ہوتا ہے، اور قرب خدا عبادت اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم تقرب الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبادت الہی انجام دے کر ہم قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، شاید تم اس سے بچ سکو، متقی بن سکو۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں خداوند عالم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ کس طرح سے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اب یہاں خلقکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے جو توحید پروردگار عالم سے مخصوص ہے۔ بہت سے ایسے فعل ہیں جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ خلقکم تخلیق کا فعل ایک ایسا فعل ہے جو خود اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، جو توحید الہی کو بیان کرتا ہے، یعنی خلقکم
خلق کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں انی اخلق من الطین، کہ میں تمہارے لیے خلق کروں مٹی سے پرندہ، تو یہاں بھی اخلقوں کا لفظ ذکر ہوا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں میں تمہارے لیے خلق کروں. لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو یہاں بیان ہوا ہے یہ لفظ حقیقی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بیان ہوا ہے وہ مجازی ہے. یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہم اردو زبان میں بھی یہ اس حقیقی اور مجازی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہے لفظ شعر. اب اس لفظ شعر کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ کب حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، کب مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے؟ حقیقی معنی کس کے لیے ہے؟ شعر جو جنگل میں رہتا ہے، جو درندہ ہے، یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے یہ لفظ شعر. اگر صرف لفظ شعر کہا جائے تو تصور کہا جائے گا جنگل کے شعر کی طرف. لیکن اب اگر ایک باپ مجمع عام میں یہ کہے کہ دیکھو میرا شعر آ رہا ہے، تو ہم اس سے کیا سمجھیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے. یہ ہے مجاز. اور ہم جنگل گئے ہو، سفاری کر رہے ہو، سفاری میں ہم گھوم رہے ہو، اور وہاں ہمارا دوست کہہ دے دیکھو شعر آیا، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ واقعی جنگل کا شعر آیا ہے. تو قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہاں حقیقت استعمال ہو رہا ہے، کہاں مجازن استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس خلقکم کو حقیقی معنی میں استعمال کر رہا ہے کہ میں تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہوں. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے خلق کروں اور اس کے بعد اس میں پھونکوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو معلوم ہوا جو تخلیق کا عمل ہے وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو توحید الہی کو بیان کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی خالق ہے، ہمیں ہی خلق کرنے والا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں بھی خلق کرنے والا اللہ ہے، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں انہیں بھی خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ تخلیق کا عمل توحید الہی کو بیان کرتا ہے کہ خلق کرنے کا عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو جس نے تمہیں خلق کیا ہے تم اس کی عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ اس کا جو نتیجہ ہے، شرک کا جو نتیجہ ہے، اس سے تم بچ سکو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے والا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے ایک عظیم ظلم ہے، ایک عظیم گناہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. تو جس نے تمہیں خلق کیا ہے تم اسی کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو تاکہ تم اس کے نتیجے سے جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے. لہٰذا تم اس سے بچ سکو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب اس عبادت کی حقیقت کو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے عبودیت و بندگی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بندگی کی حقیقت 3 چیزیں ہیں، یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت 3 چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ خداوند عالم نے جو کچھ اس کے اختیار میں دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے.
جو بھی ہمارے اختیارات میں ہے، یہ گھر ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ جو بھی ہمارے اختیارات میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ یہ جو ہم مالک ہیں ان چیزوں کے، یہ کیسے مالک ہے؟ مجازی مالک ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اس میں تصرف کا بھی اختیار دیا ہے، جو چاہے تصرف کرے، لیکن اگر تمہیں عبادت کی حقیقت کو سمجھنا ہے، منزل عبادت کو سمجھنا ہے، تو ان چیزوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، کیونکہ غلام، بندہ یعنی کیا؟ عبد یعنی کیا؟ غلام۔ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جو غلام ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے اور اس کو وہیں خرچ کرتا رہے جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو پروفٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو کیا ہم اسے کہیں بھی خرچ کر دیں؟ نہیں۔ اگر ہمیں بندگی حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں سچا عبد بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کرے، تب جا کے انسان حقیقی طور پر بندہ خدا بن سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ خود اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے۔ اپنے لیے تدبیر کرنا یعنی کیا؟ کہ میں فلاں چیز لے لوں، فلاں چیز لے لوں، اسے یہاں خرچ کر دوں، اسے یہاں خرچ کر دوں۔ نہیں، اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے۔ پھر کیا کرے؟ بلکہ جو خداوند عالم نے اس کو جیسے حکم دیا ہے تمام امور اسی طرح انجام دے، اور جس سے منع کیا ہے اسے ترک کرتا رہے۔ یہ عبدیت کی بہترین منزل امام نے بیان کی ہے۔ اگر انسان یہ تصور کر لے تو انسان واقعاً بہترین عبد الہی بن سکتا ہے، بہترین بندہ خدا بن سکتا ہے۔ یعنی اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے، ہمارے نبی نے کیا بیان فرمایا ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت نے کس طرح سے زندگی کو گزارا ہے۔ جس طرح سے ہمارے ائمہ اہل بیت نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جس طرح سے انہوں نے مالوں کو خرچ کیا ہے، اسی طرح سے ہم اپنے مال کو، اپنی زندگی کو عمل میں لے کر آئیں، تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن سکے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اب مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں بندگی 5 چیزوں کا نام ہے۔ کس طرح سے؟ کہ پیٹ کا خالی ہونا یہ ایک بندگی کا نام۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بندگی کہتے کسے ہیں۔ تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، شب زندہ داری یعنی شب بیداری کر کے عبادت الہی کو انجام دینا، اور خوف الہی سے گریہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا عبادت کی ابتدا خداوند عالم کی معرفت ہے۔ یعنی عبادت کرنے کے لیے پہلے ہمیں معرفت الہی کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب ہمیں معرفت الہی حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد ہم بہترین طریقے سے عبادت الہی کو انجام دیں گے۔ مولائے کائنات نے فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، جس عبادت میں معرفت نہ ہو اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے۔ یعنی بغیر معرفت کے عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کی تم عبادت کرتے ہو پہلے اس کی معرفت کو اپنے دل میں بالکل راسخ کر لو، تاکہ جس کے عرفان کے بعد تم عبادت کے لیے اعضاء و جوارح کو حرکت دیتے ہو اس کا تمہیں فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ہم با معرفت طریقے سے عبادت الہی کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح سے عبادت الہی کو انجام دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور عبادت کے بارے میں ذکر ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے عبادت الہی کو انجام دینی چاہیے اور کیسے کیسے عبادت الہی کو انجام دینا چاہیے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔